آباد بابا زندہ باد زندہ باد بہت اچھے بہت عمدہ کسی دن خواب میں ہوگی زیارت غوث اعظم کی انہیں کیوں دھوپ کی شدت کا ہوگا خوف محشر میں انہیں کیوں دھوپ کی شدت کا ہوگا خوف محشر میں زندہ باد زندہ باد اعظم کی بسائے گئے جو اپنے دل میں چاہت غوث اعظم کی میرے اعمال گندے ہی صحیح پھر بھی بھرو میرے اعمال گندے نہیں پڑھوں گا کیا بات ہے دیر تک میں آپ لوگ کو سنتا رہا اور جب میری بھاری ہے تو دونوں لوگ اٹھ کے چلے گئے ہے نا عارف بھائی بلند آواز سے بولو سبحان اللہ میرے اعمال گندے ہی صحیح پھر بھی بھروسہ ہے بولو نا یار سبحان اللہ میرے اعمال گندے ہی صحیح پھر بھی بھروسہ ہے میرے اعمال گندے ہی صحیح پھر بھی بھروسہ ہے میرے اعمال گندے ہی صحیح پھر بھی بھروسہ ہے مجھے جنت میں لے جائے گی الفت غوث اعظم کی آخری شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد میری جگہ بہت دیر سے کہہ رہی ہے میرا نبی بیٹھ رہا ہوں مجھے پتا جو بھی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ناز کرتا ہے کوئی رہ کر تو کوئی غائبانہ ناز کرتا ہے جو بھی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ ناز کرتا ہے مخالف تیرے حسن کرنے سے کیا ہوگا میرے تاج الشریعہ پر زمانہ ناز کرتا ہے مخالف تیرے حسن کرنے سے کیا ہوگا میرے تاج الشریعہ پر زمانہ ناز کرتا ہے میرے تاج الشریعہ پر زمانہ ناز کرتا ہے زمانہ ناز کرتا ہے حقیقت ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے آپ مرید ہیں بہت فخر کی کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو ہندوستان کے باہر بھی اگر مریدین ملیں گی تو زیادہ تر حضور تاج الشریعہ کے ملیں گی بہت اچھا ایک شعر انہوں نے کربلا کے تعلق سے پڑھا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا میں بھی اسے پڑھتا ہوں ثبوت اور کیا ہوگا حسین جیت گئے ثبوت اور کیا ہوگا حسین جیت گئے جیت کے بولا حسین جیت گئے ثبوت اور کیا ہوگا حسین جیت گئے یزید جیت کے بولا حسین جیت گئے مزار پاک میں کہہ رہے ہیں دونوں یار خبر ملی ہے آقا حسین جیت گئے خبر ملی ہے آقا حسین جیت گئے اب دیکھ رہے ہیں بڑے حضور پر کرسی صحابت پر قریبین سنت امدت الوائزین قبل نوجوان حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب قبلہ برکاتی پرنسپل دارالعلوم وارثیہ گمتی نگر کرسی صحابت پر تشریف آئے کیونکہ انہوں نے کہا ہے نظامت مت کریں میں آ جاتا ہوں لیکن نہیں کام میرا ہے میں کروں گا جو حضرت کریں گے لیکن میں نے بڑی تیزی کے ساتھ وقت بہت کم لوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک مصرع پاکستان سے آیا ایک مصرع تھا اتنی آوازیں اسے سیٹی گلا بیٹھ گیا ٹھیک ہے
اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا. یہ غزل کا مصرع ساتھ حضرت ہندوستان آیا تو ہندوستان کے شاعر نے اسے نہلایا دلایا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. ٹھیک ہے. مصرع کیا تھا کہ اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا. ہندوستان کے شاعر نے کھیلے لگائی. سنیں آپ سنیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا صاحب عالم صاحب محترم مدرسہ غریب نواز ممبر حضور پہ تشریف لائے. انہی کی آواز سے آواز ملا کر کے ہم لوگ جتنے لوگ ہیں یہاں پر پہنچے ہیں. بس آپ کی دعائیں چاہتا ہوں. سنیں آپ اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا. مصرع ہندوستان کی شاعر سے لگا کر کہیں نہ کہیں لگ جائے مصرع اچھے ہیں تو سمجھنا سے سنائے ہونی چاہیے. سنیں آپ کہ گنبدے دیکھ کر گنبدے خضرا کی سیاہ بیٹھ گیا. دیکھ کر گنبدے خضرا کی سیاہ بیٹھ گیا. جو درے سرور عالم پہ گیا بیٹھ گیا. دیکھ کر گنبدے خضرا کی سیاہ بیٹھ گیا. جو درے سرور عالم پہ گیا بیٹھ گیا. بیٹھ گیا اور گنبدے خضرا کے جلووں نے اسے یوں روکا. ان کا دیوانہ اٹھا اور چلا بیٹھ گیا. ان کا دیوانہ اٹھا اور چلا بیٹھ گیا. مڑ کے دیکھا نہیں مجھے طیبہ کے مسافر. مڑ کے دیکھا نہیں طیبہ کے مسافر نے مجھے. مڑ کے دیکھا نہیں طیبہ کے مسافر نے مجھے. اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا. اتنی آوازیں اسے دی کہ گلا بیٹھ گیا. اب یہ بڑی تیزی کے ساتھ اس عظیم جی کا خطاب آپ سننے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت علامہ مولانا ظہیر عباس صاحب قبلہ پرنسپل دارالعلوم وارثیہ گمتی نگر کا انشاءاللہ اسی خطاب سے تمامی حضرات کو استفادہ حاصل کرنا ہے. لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے استقبال کر لیں انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. ایسے نہیں بھائی. اگر اللہ نے آج سلامت رکھے تو ان سے اپیل ہے. باقی جس کے پاس نہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں. اگر آپ کے پاس ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے حضور کو پکارے اور پکار کے کہہ دے ایک مرتبہ یا رسول اللہ. اب استقبال کریں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. امام الانبیاء کانفرنس جشن دستار حفظ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مشغلہ یاد نبی ہو تو دہن بہکے گا. کرو گے ذکر نبی تو ذہن بہکے گا. جب بھی کرنا تعمیر مکان نام نبی لکھ دینا. ہمیں خوشبو پہلے ہی تو سارا ذہن بہکے گا. حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب قبلہ پرنسپل دارالعلوم وارثیہ گمتی نگر کا خطاب کم وقت میں قلیل وقت میں بہترین گفتگو آپ نے سماعت کیا اور اپنے ایمان میں دلا بخشنے سے بہت اچھا خطاب ہوا. بس آپ دیکھا کہ تقریر کے درمیان خطاب کے درمیان ہندوستان کو وہ عظیم خطیب خطیب لسنت ناشر مسلک حق و صداقت و اعلیٰ حضرت وہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اشراف مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی صاحب ممبر حضور پر تشریف لائے. ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کی مکملی آواز بھائی محترم جناب زمزم ویشالوی صاحب بھی ممبر حضور پر تشریف رکھتے ہیں. وقت بہت کم ہے. انشاءاللہ حضرت علامہ شاہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی تک کے تقریر کے بعد انشاءاللہ بغیر کسی تمہید کی جناب زمزم ویشالوی صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے. کوئی اٹھے گا تو نہیں انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے کیونکہ حضور کی باتیں انشاءاللہ پہلے حدیث سنیں پھر حضور کی نعتیں سنیں گے انشاءاللہ. بہت اچھا خطاب ہوا. کہنا یہ چاہتے تھے کہ درے اقدس کے سائل ہر گھڑی جلوے میں رہتے ہیں. اگر آپ بولتے ممبر والے میں پشت برائی کرتے حضرت علامہ مفتی مسیح الدین صاحب صلی اللہ بیٹھے ہوئے کے قدموں کی برکتیں لے کر کے مصرع پڑھتا ہوں. سنیں آپ کہ درے اقدس کے سائل ہر گھڑی جلوے میں رہتے ہیں. بڑے خوش بخت ہیں آقا جو آپ کے کوچے میں رہتے ہیں. درے اقدس کے سائل ہر گھڑی جلوے میں رہتے ہیں. بڑے خوش بخت ہیں آقا جو آپ کے کوچے میں رہتے ہیں. شہنشاہ دو عالم دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں. شہنشاہ دو عالم دونوں ہاتھوں سے لٹاتے ہیں. مگر پیوند بھی سرکار کے کرتے میں رہتے ہیں. مگر پیوند بھی سرکار کے مگر پیوند بھی سرکار کے کرتے میں رہتے ہیں. مگر پیوند بھی سرکار کے کرتے میں رہتے ہیں. ابھی حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب کہہ رہے تھے میرے آقا کا حسن میرے آقا کا اخلاق. ٹھیک ہے مصرع پڑھتا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد بغیر کسی تمہید کے جناب فیضان اسماعیلی جی سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام پڑھنے کے مائک پر تشریف لائیں گے کہ حسن جب اٹھتا عنایت پہ اتر آتا ہے.
حسن جب ان کا عنایت پہ اتر آتا ہے، چاند دہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے، حسن جب ان کا عنایت پہ اتر آتا ہے، چاند دہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے، اس لیے آقا نے اسے ابو جہل کہا ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے، اس لیے آقا نے اسے ابو جہل کہا ہارتا ہے تو جہالت پہ اتر آتا ہے، جہالت پہ اتر آتا ہے، اور پیدا ہوتا ہے جو بچہ بھی علی کے گھر میں، پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے، پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے، پیدا ہوتے ہی شہادت پہ اتر آتا ہے، اور اس کو کوئی سرکار کی گلیوں میں گھما کر لائے جو ہر بات پہ جنت پہ اتر آتا ہے، اس کو کوئی سرکار کی گلیوں میں گھما کر لائے جو ہر بات پہ جنت پہ اتر آتا ہے۔ وقت بہت کم ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سرکار مسولی کا فیض لے کر کے جناب فیضان اقبالی سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک میں تشریف لائیں اور نبی کی صلاح جہاں حضور کا ذکر ہو وہاں سے خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ کچھ مصرے میں پڑھتا ہوں، ممبر کی دعائیں چاہتا ہوں کیونکہ ممبر حضور پر خطیب اہل سنت ناشر مسلک حق و صداقت و اعلیٰ حضرت علامہ حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب سے اپنے افضل دارالعلوم وارثیہ گومتی نگر کی آمد ممبر حضور کی ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم درجے گل شریف رسالت کے مائک میں پھول بھائی جناب مولانا محمد اسلام صاحب قبلہ اور بالخصوص میرے بھائی جناب قاری عمران حبیبی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگ بڑے فیضان بھائی کی دعائیں قدموں کا بوسہ لے کر کے میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ لکھنؤ ہے، کہاں تک میں پہنچتا ہوں، کہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں۔ سنیں آپ کی رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا، رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا، پیار کہتے ہیں کسے پیار کو دیکھا ہوتا، رب کے محبوب کے کردار کو دیکھا ہوتا، پیار کہتے ہیں کسے پیار کو دیکھا ہوتا، اور دوستی کیا ہے، وفا کیا ہے، محبت کیا ہے، زور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوتا، دوستی کیا ہے، وفا کیا ہے، محبت کیا ہے، زور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوتا، زور کے غار میں ایک یار کو دیکھا ہوتا، اور جو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی کی نہیں سنتا کوئی، کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا، کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا، کاش تم نے میرے سرکار کو دیکھا ہوتا۔ بہت اچھے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، وقت بہت کم ہوگا انشاءاللہ لیکن باتیں اچھی ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب سے ممبر حضور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کا آپ کا خطاب سننا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ سنیں گے کتنے سنیں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ اپنے ہاتھ اٹھائیں کہ حضور کی باتیں سننا ہے؟ اگر زحمت نہ ہو تو جب بھی کہا جائے حضور کے نام پر اپنے حضور کو پکارو تو ہاتھ اٹھا دیا کریں۔ یہی علماء بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حضور کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں اس ہاتھ میں کبھی بیماری نہیں لگتی، تو حضور کی میں بھی حضور کے نام پہ آپ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ خطیب کی بارگاہ میں میں پہنچتا ہوں، جسے آپ بھی سننا چاہتے ہیں میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ خطیب بیان، خطیب مسلک اعلیٰ حضرت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت عمدۃ الواعظین حضرت علامہ ظہیر عباس صاحب کی بارگاہ میں، کیونکہ آپ بھی سننا چاہتے ہیں میں بھی بہت متمنی ہوں کہ حضرت کا خطاب سنو۔ جیسا ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ بولیں گے؟ ایک مرتبہ اور بول دیں اور محبت سے بول دیں۔ یہ آگے والی بات بول رہے، پیچھے والے کا بولیں گے میرے جانے کے بعد۔ مولانا صاحب عالم صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ سال پتانا ہے، میں نے ان کی آواز پر لبیک بھیا بھائی جناب قاری معراج لکھنوی صاحب نے، پھر رابطہ ہوا بھی کبھی لمحوں کے بعد وہ بھی میرے حضور پہ آئیں گے، تو میں آ گیا۔ تو آنے کے بعد یہ احساس ضرور ہونا چاہیے جس طرح 2 سال پہلے میں یہاں سے گیا تھا، انشاءاللہ وہی ارادہ لے کر کے آیا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سبحان اللہ بولیں گے تب مزہ آئے
بولیں گے انشاءاللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ کر اہتمام ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. کر اہتمام ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. آپ ہی کے لیے لگی ہے رونقیں، لگی ہے روزے پرنور سے میری آنکھیں. تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے. اب آئیے جیسے حضرت قاری محمد عمران صاحب قبلہ حبیبی کا حکم ہوا، ایک کلام کے لیے گزارش کر رہا ہوں. مدعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا محمد اسلام صاحب کے قبلہ مائک پر تشریف لائیں. انشاءاللہ نبی کی ثنا خوانی کریں گے ان مصروں کے ساتھ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقبل صادق پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرو. میرے آقا کے عاشقوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو اور دروازہ وہیں کھولوں تب؟ میرے حضور فرماتے ہیں مقبل صادق پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے پھر بھی سلام کرو. اس لیے جس بندے مومن کے گھر پہ کوئی نہیں ہوتا ہے، مدینے کے آقا ارشاد فرماتے اس کے گھر پہ میں موجود رہا کرتا ہوں. تو آئیے آقا کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اسرار القادری اسماعیلی کا محبت بھرا سلام آپ تک پہنچ رہا ہے اور آپ محبت کے ساتھ جواب دیں. السلام علیکم. خیریت سے الحمدللہ. لیکن جو یہ لوگ آ رہے ہیں بھائی جو بیٹھ رہے ہیں کرسیاں پہلے سے پر کر لیں، ادھر سے یہاں قریب آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے جو آئے ہیں انہیں کرسیاں مل جائیں. آپ آگے بیٹھے بڑے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہمارے چچا صاحب وہاں سے اٹھے، آپ وہاں سے اٹھے، آپ قریب آ کر کے بیٹھے کیونکہ آج اس عظیم شان اجلاس بنام امام الانبیاء کانفرنس مجشن دستار حفظ القرآن ہندوستان کو منفرد المثال خطیب سنت خلیفہ حضور تاج الشریعہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ شاہ مفتی مسیح الدین صاحب قبلہ شیخ دارالعلوم غوثیہ مصر اللہ کی آمد آپ کے بیان محبت میں ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، بس جو حضرات آ رہے ہیں وہ تھوڑا سا میں نے سلام کیا، آپ نے محبت کے ساتھ جواب دیا. ٹھیک ہے، لیکن بڑے اچھے لوگ بیٹھے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، علم و ادب کا یہ مرکزی ادارہ دارالعلوم مدرسہ غریب نواز جس میں الحمدللہ ساتھ حفاظ کرام انشاءاللہ آج کی شب اس گلشن سے پھول کھلے گی انشاءاللہ. آپ اپنی باتیں کی نگاہوں سے دیکھیں گے. میں چاہتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو حضرات ابھی تک تشریف نہیں لائے وہ تشریف لائے. میں نے سلام کیا، ابھی مجھے درود پڑھنا باقی ہے. ٹھیک ہے، میرے حضور فرماتے نا کل بروز محشر میں اپنی امت کے لوگوں کا نام لے لے کر کے بلاؤں گا. پھر میرے حضور فرماتے میری امت مجھ سے سوال کرے گی کہ یا رسول اللہ میرے نام کا پتہ آپ کو کیسے چلا ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ فلاں کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے، فلاں کا نام یہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میرے حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ جب تم دنیا میں زندہ تھے مجھ پہ درود پاک پڑھتے تھے، جب تم درود پڑھتے تھے نا تمہارے پڑھے ہوئے درود کو فرشتے میری بارگاہ میں لاتے تھے اور جب درود پیش کرتے تھے اس کے بعد کہتے تھے یا رسول اللہ یہ درود فلاں نے پڑھا ہے، یہ درود فلاں نے پڑھا ہے، یہ درود فلاں نے پڑھا ہے. میرے حضور فرماتے ہیں میں مسکرا کے کہوں گا نا اسی درود کی وجہ سے میں پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اسی درود کی وجہ سے میں پہچانتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں. ٹھیک ہے، پروفیسر ڈاکٹر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں نا درود پڑھنے کی
ایک شرط ہے. کتنی شرط ہے؟ ایک شرط. اللہ نے زبان دی ہے تو زبان کو پیش دیجیے گا اور ایک مرتبہ اپنے حضور کو پکارے کہتے ہیں یا رسول اللہ اور بچے کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے تو پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کہا وہ کون سی شرط ہے؟ کہا درود پڑھنے کی شرط وہ ایک یہ ہے کہ جو درود پڑھے اور جس پہ درود پڑھا جائے دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے. جو درود پڑھے اور جس پہ درود پڑھا جائے دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے. اس لیے ڈاکٹر واصف کہتے ہیں کہ آپ اپنی کار کو سلام کرتے نہیں, آپ اپنی دیوار کو سلام کرتے نہیں, آپ اپنی موٹر سائیکل کو سلام کرتے نہیں. سلام اسی سے کیا جاتا ہے جہاں سے جواب آنے کی امید ہوتی ہے. سلام اسی کو کیا جاتا ہے جہاں سے جواب آنے کی امید ہوتی ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا ڈاکٹر واصف سے کہ پھر ہم لوگ درود نہ پڑھیں, اس لیے کہ ہم لوگ حضور کے زمانے میں نہیں تھے, اس لیے ہم لوگ درود نہ پڑھیں. پروفیسر ڈاکٹر واصف کہتے ہیں یہ بات سچ کہتے ہو کہ ہم لوگ حضور کے زمانے میں نہیں تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور ہمارے زمانے میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضور ہمارے زمانے میں ہے. ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضور ہمارے زمانے میں ہے. صوفی سلطان سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہی درود پڑھنے کا طریقہ ہے. جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہی درود پڑھنے کا طریقہ ہے. کہا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے تو یہ خیال کرے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ نہ خیال کر سکے تو اتنا ضرور سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خدا مجھے دیکھ رہا ہے. صوفی سلطان فرماتے ہیں یہی درود پڑھنے کا طریقہ. جب بندہ درود پڑھے تو یہ خیال کرے حضور کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ نہ خیال کر سکے تو اتنا ضرور سوچے کہ مدینے والے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب مجھے درود پڑھنا ہے, انشاءاللہ مجھے درود پڑھنا ہے. جتنے لوگ بیٹھے جو درود یاد ہے وہ انشاءاللہ درود پڑھیں گے. کچھ قصے پڑھتا ہوں. یہ فائدہ ہے درودوں کے ساتھ جینے میں. یہ فائدہ ہے درودوں کے ساتھ جینے میں ہے حاضری ہر روز کی مدینے میں. یہ فائدہ ہے درودوں کے ساتھ جینے میں ہے حاضری ہر روز کی مدینے میں. بہت ادب سے گلابوں کا احترام کرو, بہت ادب سے گلابوں کا احترام کرو. گلاب ڈوبے ہیں سرکار کے پسینے میں. بہت ادب سے گلابوں کا احترام کرو. گلاب ڈوبے ہیں سرکار کے پسینے میں اور خدا کا حکم سمجھ کر درود پڑھتے ہیں. غلام ساقی کوثر درود پڑھتے ہیں. نہ پڑھ سکا ابو جہل یہ اس کا مقدر تھا. ہمیں نبی کو دیکھ کر پتھر درود پڑھتے ہیں. نہ پڑھ سکا ابو جہل یہ اس کا مقدر تھا. نبی کو دیکھ کر پتھر درود پڑھتے ہیں. بہت پہلے ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا کہ اگر نصیب قریب در نبی ہو جائے, میری حیات میری عمر سے بڑی ہو جائے, اندھیرے پاؤں نہ پھیلا سکے زمانے میں, درود پڑھیے کہ ہر سب سے روشنی ہو جائے. درود پڑھیے درود پڑھیے کہ ہر سب سے روشنی ہو جائے. آئیے محبت کے ساتھ درود پڑھیں اس نیت سے کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے. زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے. درود پاک پڑھ لیجئے بڑا آرام ملتا ہے. درود پاک پڑھ لیجئے بڑا آرام ملتا ہے, بڑا آرام ملتا ہے. نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو. نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے, نبی کی نعت کیا ہے حضرت حسان سے پوچھو. نبی کے ہاتھ سے جب نعت کا انعام ملتا ہے. اللہ کے مقدس کلام سے عظیم الشان کا اجلاس بنام امام الانبیاء کانفرنس و جس نے دستار حفظ کا آغاز اللہ کے مقدس اور مطہر و محتشم پاکیزہ قرآن سے ہو چکا ہے. اب بڑی تیزی کے ساتھ الہ آباد پریاگ راج کی وہ رہنمائی کرنے والی پورے ہندوستان میں اس آواز کو سنا جاتا ہے. بھائی محترم جناب شیخ ابو تراب الہ آبادی سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نبی کی ثناکاری کریں. لیکن یہ چار مصروں کے ساتھ میں ان کا استقبال کرتا ہوں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مادر الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چار چیزیں پڑھتا ہوں
اس کے بعد شیخ ابو تراب الہ آبادی کو آپ کو پہنچاتا ہوں 4 مصرے اگر آپ کو لگ جائیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور مصرے اچھے ہو جائیں تو لکھنؤ ہے اردو ادب کا شہر ہے میں مصرے بھائی دیکھیں مصرے پڑھتا ہوں کہ نبی کا نام جو لکھتی ہے انگلیاں میری پہلے منبر کی دعائیں چاہتا ہوں سنیں آپ نبی کا نام جو لکھتی ہے انگلیاں میری اسی کو پڑھ کے چمکتی ہے پتلیاں میری نبی کا نام جو لکھتی ہے انگلیاں میری اسی کو پڑھ کے چمکتی ہے پتلیاں میری اور چھوا ہے خواب میں جب سے حضور کا روزہ چھوا ہے خواب میں جب سے حضور کا روزہ مہک رہی ہے مسلسل ہتھیلیاں میری مہک رہی ہے مسلسل مہک رہی ہے مسلسل ہتھیلیاں میری مہک رہی ہے مسلسل ہتھیلیاں میری میں بڑی تیزی کے ساتھ گزارش کرتا ہوں شیخ ابو تراب الہ آبادی مہک رہی ہے مسلسل ہتھیلیاں میری ہتھیلیاں میری اب 4 دیکھیے بھائی میں مصرے پڑھتا ہوں آپ نے درس دیے انشاءاللہ منبر سے سبحان اللہ کی صدائیں ہوں گی محفل سے انشاءاللہ نعرہ لگے گا مصرے سے اور انہی مصروں کے سہارے انشاءاللہ جناب شیخ ابو تراب پڑھیں گے سنیے آپ میں اشکوں سے ناز نبی لکھ رہا ہوں بولیں گے سبحان اللہ ہمارے چچا لوگ بولتے پیچھے والے بھی بولتے ہیں کہہ دیں سبحان اللہ اپنے ہاتھوں اٹھائے اپنے حضور کو پکارے کہہ دیں یا رسول اللہ اور بچے کہہ دیں یا رسول اللہ سنیں آپ میں اشکوں سے ناز نبی لکھ رہا ہوں جتنے لوگ بیٹھے ہیں واقعی اگر اپنے ماں سے محبت کرتے ہیں مصرع اتنا اچھا اگر ماں سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی سبحان اللہ کی صدائیں ہونی چاہیے سنیں آپ میں اشکوں سے ناز نبی لکھ رہا ہوں جہنم سے خود کو بری لکھ رہا ہوں نبی نے فرمایا ماں کو منا لو تیرے نام جنت نبی لکھ رہا ہوں نبی نے کہا کہ ماں کو منا لو تیرے نام جنت ابھی لکھ رہا ہوں آئیے تیزی کے ساتھ ہندوستان کا جناب ابو شیخ ابو تراب الہ شروع مائک پر تشریف لائے آئیے جتنے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے انشاءاللہ استقبال کریں گے نعرہ تکبیر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ابتدا ہے